السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن شریف کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران 132 نمبر آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری ہم لوگوں پر لازم اور ضروری ہے، اور یہ فرما برداری کس انداز میں کس طریقے پر ہونا چاہیے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر اللہ اور رسول کی فرما برداری کا پختہ دعوے دار ہوتا ہے، مگر اصل میں فرما برداری کا جو حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک معیار طے کرنا ضروری ہے۔ آپ اچھے سے اچھے اعمال بجا لا رہے ہیں اور اچھے سے اچھے طریقے کار پر بہت سا کار خیر کر رہے ہیں، مگر وہ اگر صحیح طریقے سے وہ آپ انجام نہیں دے رہے ہیں تو وہ نہیں کرنے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر تجوری ہے جس میں بہت سارا مال آپ نے رکھا ہوا ہے، اور وہ تجوری سے مال غائب ہو جائے یا کوئی چوری کر لے، اور آپ کو جب ضرورت پڑے تجوری کھولنے پر آپ اس تجوری کو خالی دیکھیں تو کتنی خطرناک بات ہوگی۔ بالکل اسی طرح آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت سارے عمل خیر و خیرات کرتے جا رہے ہیں، مگر سب بے علمی، جہالت، نادانی کی وجہ سے اس طریقے پر نہ کر پا رہے ہیں کہ جس طریقے پر ہونا چاہیے۔ آپ تو مطمئن ہیں کہ میرے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں اور میں حق پر چل رہا ہوں، مگر جب موت کا وقت اور حساب کا وقت آئے گا تو اس وقت نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی مہلت ملے گی۔ اس لیے پہلے ہی سے آدمی کو ہوشیار اور خبردار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری اور اللہ اور رسول کی اطاعت کس انداز میں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ صرف ظاہری طور پر ہم یہ عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے اور ہم صاحب ایمان ہیں۔ نہیں، ظاہر اور باطن دونوں ہمارا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر دونوں میں ڈیفرنس ہے، دونوں میں فرق ہے، تو آپ کی وہ اطاعت، آپ کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سمرقند میں ایک بیوہ سیدزادی رہتی تھی، اس کے چند بچے تھے۔ حالات سے مجبور ہو کر اپنے بھوکے بچوں کے ساتھ ایک مالدار شخص کے پاس پہنچی اور اس سے سوال کیا کہ میں سیدزادی ہوں
اور میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشہ میں مخمور اور چور تھا اور برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا تم اگر واقعی سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی نے کہا میں غریب بیوہ ہوں اور سید زادی ہوں، زبان پر اعتبار کرو۔ اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا میں زبانی جمع خرچ کا قائل نہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سید زادی دل برداشتہ مایوس ہو کر اپنے بچوں کو لے کر رنجیدہ واپس چلی آئی۔ پھر ہمت کر کے وہ ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی، وہ اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا محترمہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ میرے یہاں قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے یہاں ٹھہرا لیا، اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور بڑی خدمت کی اور بڑی عزت کی۔ رات ہوئی تو وہ نادان مسلمان رئیس امیر و کبیر سویا تو اس نے خواب میں حضور پرنور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے۔ وہ بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس، وہ امیر و کبیر یہ سن کر گھبرایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس سے فرمایا میری دکھیاری بیٹی حالت مجبوری میں تیرے پاس آئے تو نے اس سے سیادت کی دلیل طلب کی اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جائے یا ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سید زادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتہ چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپیہ لے لو اور سید زادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپیہ پر بھیج دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو سرکار رسالت مالک جنت قاسم نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں خواب میں آ کر اس محل سے دور کر گئے، وہ میرے خواب میں تشریف لا کر اور کلمہ پڑھا کر مجھے اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ الحمدللہ اب میں بچوں سمیت مسلمان ہو چکا ہوں اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔ حضرات غور کیجئے کہ عقیدہ اور ایمان کی بنیاد کن باتوں پر ہے اور کس طریقے سے آدمی جنتی سے جہنمی اور جہنمی سے جنتی بن جاتا ہے۔ وہ شخص جو مسلمان تھا وہ اس نورانی محل سے محروم ہو گیا اس لیے کہ اس نے سید زادی پر اعتبار نہیں کیا، اور یہ مجوسی جو
اصل میں کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے سید زادی پر اعتبار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل و کرم فرمایا کہ اسے ایمان کی دولت سے سرفراز بھی فرمایا اور جنتی بھی بنا دیا۔ تو اے ایمان والو اور اے ایمان والیو، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کس انداز سے کرنا ہے یہ ہمیں جاننا نہایت ضروری ہے، اور یہ جاننے کے لیے ہمیں قرآن شریف پڑھنا ہوگا، احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، علماء کرام کی خدمت میں جانا ہوگا، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھنا ہوگا، تبھی ہم صحیح معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ورنہ ہمارا جو باطن ہے وہ تو سیاہ ہو جائے گا، ہمارا باطن جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اور ہمارا ظاہر دیکھنے میں اچھا ہوگا، اور جب کل قیامت میں بارگاہ رب العزت میں پیش ہوں گے تو ہمارے پاس ایمان بول کر، ہمارے پاس اچھے اعمال بول کر کچھ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح اس انداز سے کریں جس اصلاح کا انداز قرآن کریم نے بتایا کہ جو تمہیں نہیں معلوم ہے وہ علماء کرام سے دریافت کرو، اپنے دل سے اور اپنے ذہن سے اور اپنے فکر سے اسلام پر کوئی ایسی بات مت عائد کر دو کہ یہ بات اسلام میں ہے۔ بات اسلام میں وہی ہے جو قرآن میں آ گیا، جو احادیث میں اللہ کے رسول نے فرما دیا اور جو رسول نے اپنے زندگی میں کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کا صحیح جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔